ٹیڑھا پن کیا، ہم نے پھر انہیں مروڑ دیا۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا تجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے یاد کیا ہم نے انہیں، جن لوگوں نے ہمارے گھر کو جھاڑو دیے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے تصفیے کے جھاڑو دیے، جس نے بیٹھ کے ہمیں یاد کیا، جس نے کیلو کال سے، کسی نے حال سے، کسی بھی طریقے سے جس نے ہمارے گھر کو ستھرا رکھا، ہم نے ان کو زمین سے اٹھایا، عرش کی بلندی پہ پہنچایا، لیکن جنہوں نے ہمارے گھر کو میلا کیا ہم نے ان کو کئی سزائیں دی ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جس نے میرے گھر میں جھاڑو نہ دیا، جس نے میرے گھر میں جالے لگا دیے، میرے گھر کے اندر کالک اور اس نے مٹی کے ڈھیر ڈال دیے، گناہوں کے انبار لگائے، گناہوں کی کالک ظلمت میرے گھر میں مل دی، گھر میرا، ڈیرا میرا، تجھے تو میں نے چوکیدار بنایا، میں نے راکھا بنایا، پر تو کیسا راکھا؟ میرے گھر میں اتنی میل، اتنی کچیل، گھر میرا اور شیطان کا اس میں بسیرا، تو کیسا ہے میرا جھاڑو دینے والا؟ فرمایا تو نے میرے گھر کو خراب کیا، میں تیرا خانہ خراب کر دوں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اگر کسی کے گھر کو کوئی خراب کرے اور وہ طاقتور ہو تو وہ اجاڑ دیا کرتا ہے، لیکن اللہ نے کوڑا یہ برسایا، فرمایا انہا لا تعمل ابصار، جو لوگ اس گھر، دل کی بات کہہ رہا ہوں، اس گھر کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں کرتا، وہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، ولیکن تعمل قلوب، ان کے پہلو میں دھڑکنے والے دل، میں ان کو ظلمت قدوں میں ڈال دیتا ہوں، دلوں کو اندھا کر دیتا ہوں، اور خود کیا کرتا ہوں؟ فرمایا ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، جب کوئی ہمارے گھر کو میلا کرتا ہے، ہمارے اس یعنی دل کو خراب کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ مکان ہمارا ہے، مکان یہ ہمارا ہے، اور جب ہمارے مکان کے ساتھ غداری ہوتی ہے، ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ اندر جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دیتے ہیں، اندر جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دیتے ہیں، اور جب چراغ بجھتا ہے ہم پھر کڑی سزا دیتے ہیں، ذهب اللہ بنورہم، چراغ بجھا دیتے ہیں، خود بھی چلے جاتے ہیں، پھر گھر برباد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر گھر والے گھر میں رہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، وہ فراز نے کہا تھا ایک تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا، آج تنہا ہوں کوئی بھی نہیں آنے والا، تو تھا یعنی تو بیلی تے سب جگ بیلی، نہ بیلی بھی بیلی، سجڑا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی، تو تھا تو میرے گھر میں رونق تھی، دیے جلتے تھے، روشنی ہوتی تھی، کوئی آتا تھا کوئی جاتا تھا۔ مجروشہ کہتا ہے جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شلکال نہ پوے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سنے یار باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروشا جت یار نہیں، جل دیکھو حال حویلیاں دا۔ وہ حویلیاں برباد ہوتی ہیں، دروازے کوئی لے جاتا ہے، کھڑکیاں
اینٹیں کوئی لے جاتا ہے. فرمایا جب ہم چلے گئے پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیرے گھر کا حال کیا ہوا, تیرا اپنا حال کیا ہوا. خبردار خبردار, اس گھر کو آباد رکھنا, اس نگری کو کس طریقے سے آباد کروں. فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے, اور اس دل کو آباد کرنے کا آلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا جھاڑو ہے, کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کر, دین اسلام کی کتاب پڑھ, استاد کے قدم پکڑ, مرشد کامل کے پاس آ. یہ دل, اللہ اکبر, اقبال نے کہا دلے زندہ دلے مردہ, دلے مردہ دل نہیں ہے, دلے مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کون کا چارہ. جو دل مر جاتا ہے, جب گھر والا چھوڑ کے گھر جاتا ہے, یہ ہنستا بستا نگر اجڑ جاتا ہے, اور پھر یہ دل مر جاتا. جب یہ دل مر جاتا ہے پھر ککھ نہیں بچتا, کچھ نہیں بچتا. پھر لہم قلوب لا یفقہون بہا. پھر یہ پہلو میں جو دل ہوتا ہے وہ انسان مومن کا نہیں ہوتا, وہ ایک جانور کے دل کی طرح ہوتا ہے, اور اس میں کوئی خصوصیت باقی. پیارے نبی نے فرمایا اگر یہ شیاطین انسان کے دل پر پہرے نہ لگائیں, چکر نہ کاٹیں, تو یہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ دن کے وقت فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس دل کے اوپر شیطان کمینہ جب آتا ہے, نفس کے ذریعے, ہوس کے ذریعے, ہوا کے ذریعے, حسد کے ذریعے, بغض کے ذریعے. کئی گھوڑے ہیں شیطان کے. کتنے؟ ہوس, ہوا, نفس, حسد, بغض, کتنے گھوڑے ہیں شیطان جن پہ چڑھ کے آتا ہے اور اس دل والے قلعے پہ تیر چلاتا ہے. دل قلعہ ہے, اور اس قلعے کے خیر خواہ فرشتے ہیں نگران, اور ان کا دشمن شیطان ہے. شیطان دل کو برباد کرتا ہے, فرشتے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس نے شیطان کا ساتھ دیا پھر دل برباد ہو گیا. جس نے فرشتوں کا ساتھ دیا, نیکی کی طرف آیا, اس کا دل. سونے نبی نے فرمایا جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کسی بندے کے ساتھ نیکی کا, تو دل والے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ڈنڈے پکڑ لیتے ہیں اندر, شیطان چلا جاتا ہے جلندر. کیا سمجھے؟ لیکن فرشتے کمزور بھی ہو جاتے ہیں جب بندہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے, معاون بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے تو اس کو صاف رکھ. اس کو کیا کر؟ دل کو ستھرا رکھ, صاف رکھ اس دل کو. پھر اگر یہ کچھ ستھرا, کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, ایک ٹکا لگتا ہے, پھر کرتا ہے, دوسرا لگتا ہے, توبہ کی تو صاف, ورنہ ہوتے ہوتے کالا سیاہ, پھر ہو جاتا ہے تباہ. پھر شیطان دیکھ کے کرتا ہے واہ واہ, فرشتے کرتے ہیں آہ آہ. لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے کہ دل کی بیماری سمجھو, دل کا مرض سمجھو. دل کا مرض حسد بھی ہے, دل کا مرض بغض بھی ہے, اور ان تمام بیماریوں کو ہٹانے کا آپ کہیں گے بیماریاں تو بتاتے جا رہے ہو, کوئی علاج بھی تو بتاؤ. حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں بندہ آیا, کہنے لگا حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہو, پاک پٹن یہاں سے دور ہے کہ حضور ہے؟ نیڑے ہے پاک پٹن. بندہ آیا, کہنے لگا حضرت بتاؤ اگر دل میں بیماریاں ہو جائیں بے شمار, دل بن جائے جنگل,
اب بتاؤ